بسم الله الرحمن الرحيم. وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا أو تصديقي فيسمى حجة. اور منطق کا موضوع المعلوم التصوری والتصدیقی معلوم تصوری اور تصدیقی ہیں اس حیثیت سے انہ یوصل الی مطلوب تصوری کہ وہ پہنچا دیتے ہوں مطلوب تصوری تک، فیسمى معرفا تو اس کا نام معرف رکھا جاتا ہے، یا پہنچانے والے ہوں مطلوب تصدیقی تک تو اس کا نام حجت رکھا جاتا ہے۔ اس متن میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منطق کے موضوع کو بیان کیا ہے کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں، لیکن مطلقاً نہیں ہے، بلکہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کے اندر ایک قید لگی ہوئی ہے حیثیت کی، اور یہ قید تمام ہی علوم کے موضوعات میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فن ہو، اس کا جو موضوع ہوتا ہے اس میں حیثیت کی قید ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے تو وہ من حیث الاعراب والبناء ہے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ اسی طریقے سے کلمہ اور کلام جو ہے علم صرف کا بھی موضوع ہے، لیکن وہ بحیثیت تصریف کے ہے، تو ہر فن میں حیثیت کی قید ملحوظ ہوتی ہے۔ لہٰذا علم منطق کا جو موضوع ہے وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے، لیکن یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی حیثیت کی قید ملحوظ ہے کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی اس حیثیت سے منطق کا موضوع ہے کہ وہ مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچانے والے ہوں، یعنی معلوم تصوری سے مجہول تصوری حاصل کیا جا سکتا ہو اور معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی حاصل کیا جا سکتا ہو۔ اگر کوئی تصور جو ہے ایسا ہے جو بذات خود معلوم تو ہے لیکن وہ مجہول تک پہنچانے والا نہیں ہے، اس سے کوئی مجہول تصور حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو منطق کا موضوع نہیں کہیں گے۔ ایسے ہی معلوم تصدیقی ہے، اس سے کوئی مجہول تصدیقی حاصل نہیں ہو پا رہا، تو اس کو بھی منطق کا موضوع قرار نہیں دیا جائے گا۔ مثلا زید، عمر، بکر وغیرہ یہ ایسے تصورات ہیں کہ ان کے ذریعے سے کوئی مجہول تصوری حاصل نہیں ہوتا، کوئی ایسا تصور حاصل نہیں ہوتا جو پہلے سے مجہول ہو، لہذا یہ معلومات تصوریہ منطق کا موضوع نہیں بنیں گے۔ ایسے ہی النار حارۃ، مثال کے طور پر آگ گرم ہے، یہ ایسی تصدیق ہے، تصدیق معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی مجہول تصدیق حاصل نہیں ہوتی، تو اس کو بھی منطق کا موضوع نہیں بنایا جائے گا۔ بہرحال یہ تو مختصر سی اس کی وضاحت تھی۔ آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ وموضوعہ قولہ وموضوعہ، مصنف کا قول وموضوعہ، موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، علم کا موضوع وہ چیز ہے کہ بحث کی جائے اس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو موضوع کی تعریف کی ہے، علم منطق کا موضوع بعد میں بیان کیا، پہلے موضوع کی تعریف کی ہے کہ موضوع جو ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ مثال کے طور پر علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح علم منطق کا جو موضوع ہے وہ معلوم تصوری ہے اور معلوم تصدیقی ہے۔ معلوم تصوری کو کہتے ہیں معرف اور معلوم تصدیقی کو کہتے ہیں حجت۔ تو منطق کا جو موضوع ہے معرف اور حجت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم منطق میں معرف اور حجت کے احوال سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ معرف کے احوال مثال کے طور پر اس کا کلی ہونا، جزئی ہونا، ذاتی ہونا، عرضی ہونا یا فصل اور خاصہ ہونا۔ ایسے ہی حجت کے جو احوال ہیں مثال کے طور پر قضیہ، عکس قضیہ، نقیض قضیہ ہونا، یہ جو ہیں حجت کے احوال ہیں۔ تو منطق میں انہی احوال سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے منطق کا جو موضوع ہے وہ معرف اور حجت ہے۔
چونکہ موضوع کی تعریف میں شارح نے ذکر کیا ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، اس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے۔ اب عوارض ذاتیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی، والعرض الذاتی ما یعرض الشیء اما اولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان، وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقة للمتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان بالعرض والمجاز فافهم۔ اور عرض ذاتی وہ چیز ہے ما یعرض الشیء اما اولا وبالذات، جو کسی شے کو عارض ہو یا تو اولا اور بالذات، جیسے وہ تعجب جو لاحق ہوتا ہے انسان کو اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے، وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ مُسَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، یا وہ شے کو عارض ہو ایسی چیز کے واسطے سے جو اس شے کے مساوی ہو، جیسا کہ ضحک جو حقیقتاً متعجب کو پیش آتا ہے، پھر اس کا پیش آنا منسوب ہوتا ہے انسان کی طرف بالعرض اور مجازن، یعنی واسطے سے نہ کہ حقیقتاً۔ ففہم، بس آپ اس کو سمجھ لیجیے۔ اس مذکورہ مثال میں شارح نے عوارض ذاتیہ کی تعریف ذکر کی ہے۔ عوارض ذاتیہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں عوارض ذاتیہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں جو شے کو اولاً اور بالذات پیش آئے، یعنی وہ پیش آنا جو ہے بغیر کسی واسطے کے ہو، جیسے تعجب انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے پیش آتا ہے، کسی اور واسطے سے پیش نہیں آتا، نمبر 1۔ نمبر 2، عوارض ذاتیہ کس کو کہیں گے؟ وہ کسی ایسی چیز کے واسطے سے پیش آئے جو چیز معروض کے مساوی ہو، جیسے ضحک مثال کے طور پر یہ انسان کو پیش آتا ہے متعجب کے واسطے سے، یعنی اولاً جو ہے ضحک یہ متعجب کو پیش آتا ہے، پھر یہ جو ضحک ہے اس کے عروض کو مجازاً انسان کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں ضحک انسان کو جو ہے متعجب کے واسطے سے پیش آیا ہے، اور یہ جو ہے معروض یعنی انسان کے مساوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن افراد پر متعجب صادق آتا ہے ان افراد پر انسان بھی صادق آتا ہے، تو متعجب جو ہے انسان کے مساوی ہے۔ تو یہ جو ہے عوارض ذاتیہ کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وضاحت فرمائی ہے۔ عوارض ذاتیہ میں جو ہے ایک چیز اور ہے جس کو شارح نے یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے، عوارض ذاتیہ کو آپ اس طرح سمجھیں کہ عوارض ذاتیہ کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ عوارض جو شے کو بلا واسطہ لاحق ہوتے ہیں، عارض ہوتے ہیں، جیسے اس کی مثال شارح نے خود دے دی ہے، انسان کو جیسے تعجب جو ہے وہ بلا واسطہ عارض ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ عوارض جو شے کو امر مساوی داخل کے واسطے سے عارض ہوتے ہیں، جیسے انسان کو ادراک یہ عارض ہوتا ہے ناطق کے واسطے سے، اور ناطق جو ہے وہ انسان کا مساوی ہے اور اس کی حقیقت میں وہ داخل بھی ہے۔ نمبر 3، وہ عوارض جو شے کو عارض ہوتے ہیں امر مساوی خارج کے واسطے سے، جیسے انسان کو ضحک یہ عارض ہوتا ہے تعجب کے واسطے سے، اور متعجب اور انسان میں تساوی کی نسبت ہے، مگر تعجب جو ہے انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے بلکہ خارج ہے۔ تو عوارض ذاتیہ کی کل یہ 3 قسمیں بنی۔ شارح نے 2 قسموں کو ایک ہی کے اندر بیان کر دیا ہے، یعنی امر مساوی خالی مطلقاً بیان کر دیا کہ امر مساوی کے واسطے سے عارض ہو۔ اب امر مساوی کی اصل 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ایک تو یہ کہ امر مساوی جو ہے وہ داخل ہو حقیقت میں، ایک یہ کہ امر مساوی حقیقت میں داخل نہ ہو۔ عوارض ذاتیہ کے مقابلے میں آتا ہے عوارض غریبہ۔ عوارض غریبہ کس کو کہیں گے؟ جو شے کو امر مباین کے واسطے سے عارض ہو، جیسے پانی کو حرارت یہ آگ کے واسطے سے عارض ہوتی ہے، اور آگ اور پانی میں تباین کی نسبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نمبر 2 عوارض غریبہ، وہ عوارض جو شے کو امر اخص کے واسطے سے عارض ہو، جیسے حیوان کو ضحک جو ہے وہ انسان کے واسطے سے عارض ہوتا ہے، اور انسان جو ہے یہ حیوان سے خاص ہے۔
نمبر 3 وہ عوارض جو شے کو امر عام کے واسطے سے عارض ہو، یعنی عام کے واسطے سے، جیسے انسان کو مش یعنی چلنا، یہ حیوان کے واسطے سے عارض ہوتا ہے، اور حیوان جو ہے وہ انسان سے عام ہے۔ تو کل ملا کر کے 6 اقسام ہو گئی، 3 عوارض ذاتیہ کی اور 3 عوارض غریبیہ کی۔ فن میں جو بحث کی جاتی ہے وہ عوارض ذاتیہ سے کی جاتی ہے، عوارض غریبہ سے بحث نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ قوله المعلوم التصوری اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجة اما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوری لكن لا مطلقا بل من حيث انه يوصل الى مجهول تصوری كالحيوان الناطق الموصل الى تصور الانسان، واما المعلوم التصوری الذي لا يوصل الى مجهول تصوری فلا يسمى معرفا، والمنطقی لا يبحث عنه كالامور الجزئیة المعلومة من زید وعمر۔ ماتن کا قول المعلوم التصوری، اعلم جان لو کہ منطق کا موضوع وہ معرف اور حجت ہے۔ بہرحال معرف تو وہ نام ہے معلوم تصوری کا، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچائے مجہول تصوری تک، جیسے حیوان ناطق جو پہنچاتا ہے انسان کے تصور تک۔ بہرحال وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک نہ پہنچائے فلا یسمى معرفا، اس کو معرف نہیں کہا جاتا، اور منطقی اس سے بحث بھی نہیں کرتا۔ کل امور الجزئیۃ المعلومتی، جیسا کہ وہ امور جزئیہ جو معلوم ہے، یعنی زید، عمر وغیرہ۔ وَأَمَّا الْحُجَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصْدِيقِيِّ، بہرحال حجت تو وہ نام ہے معلوم تصدیقی کا، لیکن لا مطلقاً اذن، لیکن یہ بھی مطلقاً نہیں، بل من حیث انہ یوصل الی مطلوب تصدیقی، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتے ہوں مطلوب تصدیقی تک، جیسے ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث، جو پہنچاتا ہے ہمارے قول العالم حادث کی تصدیق کی طرف۔ اور بہرحال وہ معلومات تصدیقی جو پہنچانے والی نہ ہو، جیسے ہمارا قول النار حارۃ مثال کے طور پر، فلیس بحجت، وہ حجت نہیں۔ والمنطقی لا ينظر فیہ، اور منطقی اس میں غور و فکر بھی نہیں کرتا، اس سے بحث بھی نہیں کرتا ہے۔ بل یبحث عن المعرف والحجت، بلکہ منطقی بحث کرتا ہے معرف اور حجت سے، اس حیثیت سے انہما کیف ینبغی، کہ کس طرح مناسب ہے کہ وہ ان کو ترتیب دیا جائے، حتی یوصل الی المجہول، یہاں تک کہ وہ مجہول تک پہنچا دے۔ اس کی جو وضاحت ہے ہم کر چکے ہیں کہ مناطقہ نے جو علم منطق کا موضوع بیان کیا ہے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی، تو معلوم تصوری کا نام ہے معرف اور معلوم تصدیقی کا نام ہے حجت، لیکن یہ دونوں جو ہیں مطلقاً علم منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے علم منطق کا موضوع ہے کہ معرف یہ مجہول تصوری تک پہنچانے والا ہو، اور حجت جو ہے مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی۔ اگر معلومات تصوریہ مجہولات تصوریہ تک نہیں پہنچاتے، یا معلومات تصدیقیہ یعنی حجت و مجہولات تصدیقیہ تک نہیں پہنچاتے، تو ان کو منطق کا موضوع نہیں کہا جائے گا۔ پھر آگے جو ہے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے معرف اور حجت کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے۔ قولہ معرفا لأنہ یعرف ویبین المجہول التصوریہ، ماتن کا قول معرف اس لیے کہ یہ پہچنواتا ہے اور مجہول تصوری کو بیان کرتا ہے۔ یہ معرف کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ معرف کو معرف اس لیے کہتے ہیں کہ معرف کے لغوی معنی ہے پہچنوانے والا، اس میں فاعل ہے یہ، اور چونکہ معرف یہ بھی مجہول تصوری کی پہچان کرواتا ہے، اس لیے اس کو معرف کہہ دیتے ہیں۔ قولہ حجتا لأنها تصیر سببا للغلبۃ علی الخصم والحجة فی اللغۃ الغلبۃ فهذا من قبیل تسمیۃ السبب باسم المسبب، ماتن کا قول حجتا اس لیے کہ یہ مخالف پر غلبے کا سبب ہوتی ہے، اور حجت کے لغوی معنی ہے غلبہ۔
فہذا من قبیل تسمیت السبب باسم المسبب، پس یہ مسبب کے نام سے سبب کا نام رکھنے کے قبیل سے ہے۔ یہ حجت کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ حجت جو ہے یہ باب نصرہ حجہ یا حجو سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں غلبہ حاصل کرنا۔ تو حجت کو حجت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مد مقابل پر غلبے کا سبب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کہیں العالم حادث، تو جو عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہوگا اس کا انکار کرے گا۔ اب آپ اس کے خلاف دلیل بیان کرو العالم متغیر وکل متغیر حادث، تو اس طریقے سے آپ اپنے مخالف پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حجت جو ہے مد مقابل پر غلبے کا سبب بنا، اس وجہ سے اس کو حجت کہتے ہیں۔ فہذا من قبیل تسمیت السبب باسم المسبب۔ یہاں پر بتا رہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ معلوم تصدیقی جس سے نامعلوم تصدیق کو حاصل کیا جائے، اس کا نام حجت رکھنا جو ہے یہ مسبب کے نام سے سبب کا نام رکھنے کے قبیل سے۔ اس طریقے سے کہ معلوم تصدیق جس سے نامعلوم تصدیق حاصل ہو، یہ جو ہوتی ہے مخالف پر غلبے کا سبب ہوتی ہے، اور حجت بمعنی غلبہ یہ مسبب ہے۔ تو جو مسبب کا نام تھا یعنی حجت، وہی نام سبب کا رکھ دیا یعنی معلوم تصدیقی کا رکھ دیا ہے جو مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی ہے۔ اس کو فن معنی کی اصطلاح میں کہتے ہیں تسمیت السبب باسم المسبب، یعنی جو نام مسبب کا تھا وہی نام ہم نے سبب کا رکھ دیا ہے۔ آگے پھر باضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلالت کی بحث کو ذکر کیا ہے۔